یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 تا 56 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ آیت 46 اور 48 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے معجزات پیش کیے گئے، تو فرعون اور اس کی قوم کا رد عمل کیا تھا۔ آیت 54 اور 56 میں فرعون کی سرکشی اور اس کے انجام کو کس طرح بیان کیا گیا ہے اور اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو کہا میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ پھر جب لائے ان کے پاس ہماری نشانیاں تو لگے وہ ان پر ہنسنے، اور جو دکھلاتے گئے ہم ان کو نشانیاں سو پہلے سے بڑی، اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں تاکہ وہ باز آ جائیں، اور کہنے لگے اے جادوگر پکاریے ہمارے واسطے اپنے رب کو، جیسا سکھلا رکھا ہے آپ کو ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب اٹھا لی ہم نے ان پر سے تکلیف، تبھی وہ وعدہ توڑ ڈالتے۔ اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کو، بولا اے میری قوم، بھلا میرے ہاتھ میں مصر کی حکومت نہیں ہے اور یہ نہریں چل رہی ہیں میرے محل کے نیچے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ بھلا میں ہوں بہتر اس شخص سے جس کو کچھ عزت نہیں اور صاف نہیں بول سکتا۔ پھر کیوں نہ آ پڑے اس پر کنگن سونے کے، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے۔ پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اسی کا کہنا مانا، بے شک وہ لوگ تھے نافرمان۔
پھر جب ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، پھر ڈبو دیا ان سب کو، پھر کر ڈالا ان کو گئے گزرے ہوئے، اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ مذکور آیات میں آیت نمبر 46 اور 48 میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے معجزات پیش کیے گئے، تو فرعون اور اس کی قوم کا رد عمل کیا تھا؟ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیاں یعنی معجزات لے کر پہنچتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، میرے محل کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے میں نعوذ باللہ معاذ اللہ میں افضل ہوں، اور میرے مقابلے میں انہیں نبوت کس طرح مل سکتی ہے؟ لیکن جس طرح اس کا یہ شبہ کام نہ آ سکا اور اس کی قوم غرق ہو کر رہی، اسی طرح کفار مکہ کا اعتراض بھی انہیں دنیا اور آخرت کے وبال سے نہ بچا سکا۔ قوم کا رد عمل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ تھا کہ جب اللہ کا عذاب ان پر آنے لگتا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیتے تھے، اور جب عذاب ٹل جاتا تو پھر دوبارہ اپنی پرانی روش پر آ جاتے تھے۔ اسی بات کو آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے تو وہ اپنی پرانی روش پر آ جاتے اور ہم سے کیے گئے وعدے کو توڑ ڈالتے تھے۔ مذکور آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ فرعون کی سرکشی اور اس کے انجام کو کس طرح بیان کیا گیا ہے اور اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سرکشی پر اتر آیا اور اپنے آپ کو رب کہلوانا اور انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور قوم کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور قوم اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس لیے فرعون کی باتوں کا ان پر اثر ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ہماری طرف سے حجت پوری ہو گئی اور وہ لوگ کفر پر اور عناد پر ڈٹے رہے اور اسی پر اصرار کرتے رہے تو ہمیں انہوں نے غصہ دلا دیا اور ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو آئندہ آنے والوں کے لیے بطور خاص نمونہ عبرت بنا دیا کہ آنے والے لوگ اس واقعے کو، اس قصے کو بطور عبرت کے لیں گے کہ ان کا حال ایسا ایسا ہو گیا تھا۔ فرعون اس کی قوم کا احوال ہو یا دیگر گزشتہ اقوام کا احوال کہ جنہوں نے حق کی بات کو جھٹلا دیا، ایسی حالات اور واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا اس کا وبال بہت بڑا ہوتا ہے، لہذا حق جب سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔